سر آپ اتنے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھا رہے ہیں، خاص طور پہ سپیریئر یونیورسٹی کی اگر ہم بات کریں، گٹ ہیلتھ جو ہوتی ہے مین ہیلتھ ہوتی ہے، کہتے ہیں گٹ سے آپ کے تمام اعضاء جڑے ہوتے ہیں، کتنی امپورٹنس ہے گٹ ہیلتھ کی؟ میرے خیال میں تو گٹ ہیلتھ ہی ہیلتھ ہے. ٹھیک ہے. جس کا پور ہیلتھ اگر ہوتی ہے وہ اس کاز میں گٹ ہیلتھ کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا اس سے پہلے میں 2 منٹ صرف آپ کر لوں گا، میں سپیریئر یونیورسٹی کے حوالے سے بتاتا ہوں. جی جی کہ ہمارے سپیریئر یونیورسٹی میں الحمدللہ BEMS کا یہ بیچ فائنل ہونے جا رہا ہے، اور سپیریئر یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں یہ واحد یونیورسٹی ہے جس میں ایسٹرن میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ریجیمنٹل تھراپی کا ڈپارٹمنٹ سٹارٹ ہوا ہے. ریجیمنٹل تھراپیز 22 تھراپیز پر مشتمل ہے. اس میں ہجامہ ٹاپر ہے. ہجامہ کی تو ہم نے ماسٹر کلاس بھی ماشاءاللہ سٹارٹ کر دی ہے. اگلا بیچ 1 نومبر سے شروع ہونے جا رہا ہے، اور BEMS ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے. اس کا مطلب 5 سال میں طبیب بنا دیتے ہیں؟ 5 سال میں مکمل. ڈاکٹر آف نیچرل میڈیسن ٹائٹل ہے ان کا. اچھا ماشاءاللہ، ڈاکٹر آف نیچرل میڈیسن وہاں ہو گئی ہے. ہاں یہ ڈگری نہ صرف HEC سے اپرووڈ ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. چائنا جاپان میں ہمارے گریجویٹ موجود ہیں، ہارورڈ میں ریسرچ اسکالر ہمارے موجود ہیں. ویری نائس ویری نائس ماشاءاللہ. یہ ہے تو ریجمنٹل تھراپی کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ ہم نے ہجامہ سے سٹارٹ کی ہے. اس کے بعد جونگ کی ہے، لیچ تھراپی ہے، آکوپنکچر ہے. اس کے بعد سارے کے سارے مکمل کریں گے. گٹ ہیلتھ کے لیے ہجامہ بہت 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 مفید ہے. اچھا گٹ ہیلتھ کے جس کو ایشوز ہیں وہ ہجامہ کرائے. اچھا سر ہجامہ کرانے کے لیے بھی وہ ایک ڈیٹس ہوتی ہیں، کہتے ہیں چاند کی تاریخ کے ساتھ ہم لوگ ڈیٹس رکھتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ بتائیں کہ کیا آپ کہتے ہیں ڈیٹس کون سی ہوتی ہیں، کیسے ہم انٹر ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر تو جنرل ہیلتھ کے لیے ہجامہ کروانا ہے اور ثواب کی نیت سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کرنے کے لیے ہجامہ کروانا ہے تو پھر 17، 19 اور 21 چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو کریں. چاند کی 17، 19 اور 21 کو کرنا چاہیے. مطلب غروب آفتاب کے بعد وہ چاند ڈیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اگلے دن شب لگ جاتی ہے، اگلے تک چلتا ہے. لیکن میں اپنے پیشنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جرنل ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے یا سنت رسول کے لیے کروا رہے ہیں تو وہ ڈیٹس فالو کریں، ورنہ علاج کے لیے کسی وقت بھی ہجامہ کروایا جا سکتا ہے. اچھا ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے کہ ہجامہ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے یا یہ سنت رسول ہے، یہ 5000 سال پرانا طریقہ علاج ہے. یہ سر سے پاؤں تک جو ہے مکمل علاج کرتا ہے. اور اب تو بہت ساری یونیورسٹیز میں اس پر بہت ریسرچ ہو رہی ہے. ترکی میں، امریکہ میں، سویڈن میں، فرانس میں باقاعدہ اس کی تعلیم ہو رہی ہے یونیورسٹیز میں. اور پاکستان میں سپیریئر کو یہ اعزاز حاصل ہے سپیریئر یونیورسٹی کو کہ اس میں باقاعدہ تعلیم دی ہے. ہمارے یہاں جو کورس انسٹرکٹر ہیں وہ ترکی سے پڑھ کر آئی ہوئی ہیں. اور ہم انٹرنیشنل لیول پر ہمارا سلیبس ڈیزائن ہوا ہے. سلیبس ڈیزائن کر دیا. اچھا سر وہ تو انشاءاللہ جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ لگ گیا ہے، جنہوں نے اس کورس کو اڈاپٹ کرنا ہے یا کرنا ہے تو وہ سپیریئر یونیورسٹی میں اپنا اپلیکیشن فارمز بھر سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں. مجھے تھوڑا سا گٹ ہیلتھ کے بارے میں بتائیں کہ ذہنی دباؤ، نیند کی کمی اور غیر متوازن خوراک جو ہے وہ گٹ ہیلتھ کو کتنا متاثر کرتا ہے، کیونکہ یہ بڑی نالجبل بات ہے، انفارمیشن ہے جو کہ ہم ویورز کو دینا چاہ رہے ہیں. میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا گٹ ہیلتھ ہی ہیلتھ ہوتی ہے. پور گٹ ہیلتھ کا مطلب ہے کہ انسان ٹھیک نہیں ہے. آپ جیسے پہلے انٹرو میں بھی بتا رہی تھیں کہ دوسرا دماغ ہی یہ ہے. ہم لوگ اپنے صحت کا جو خیال نہیں رکھتے اس میں زیادہ تر کردار بھی اسٹمک کو ہوتا ہے. گٹ ہیلتھ سٹارٹ ہوتی ہے نظام جو ہمیں پڑھایا گیا طب یونانی کی فلسفی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جب دانتوں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے، زبان کا کام سٹارٹ ہوتا ہے، لعاب شامل ہوتا ہے، خوراک جاتی ہے، ہاں جی، تو ہم پہلی غلطی وہاں کرتے ہیں. ہم آنتوں کا کام دانتوں پر چھوڑ دیتے ہیں اور دانتوں کا کام آنتوں پر چھوڑ دیتے ہیں. کیسے؟ مطلب کھانا چبا کر نہیں کھا رہے ہیں، جلدی کھا رہے ہیں، مطلب وہ کام کرتے ہوئے کھا رہے ہیں. وہ چیزیں بھی دیکھیں گے بہت زیادہ. مجھے الحمدللہ 21 سال ہو گیا کلینک کرتے ہوئے. میں نے 80% جو پیشنٹس دیکھے ہیں وہ پور گٹ کھانا نگل لیتے ہیں، جلدی کھانا کھاتے ہیں اور نگلتے بھی ہیں، چباتے بھی صحیح نہیں ہیں، تو وہ جسے ہضم نہیں ہوتا. ہاں وہ دانتوں کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ پھر آنتوں کو کرنا پڑتا ہے. تو اسٹریس آتا ہے اس کے اوپر. ہاں اسٹریس آتا ہے. تو آپ کے جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ان کے اسباب میں کیا کیا چیزیں ہیں. جی جو ایک مرتبہ گٹ ہیلتھ متاثر ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایسڈ ریفلیکسز آتے ہیں، ایسیڈیٹی ڈیولپ ہوتی ہے. ایسیڈیٹی جو ہے ایک کوئی بہت زیادہ مرغن غذائیں کھا لی ہے، مرچ مسالہ کھا لیا ہے تو ایک آدھ مرتبہ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کو نارمل طریقے سے لے لیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی 30% آبادی بد پرہیزی کرنے کے بعد گٹ ہیلتھ کا شکار ہے.
پور گٹ ہیلتھ کا شکار ہے، اور ایک مخصوص کیپسول ہے، اس کا برانڈ نیم یہاں نہیں لے رہا ہوں، میپرازول اس کا سالٹ ہے، تو وہ 30% آبادی ہماری اس پر لگی ہوئی ہے مختلف برانڈز کے ساتھ ساتھ، اور اس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں۔ جو ایسڈ ہیں، تذابیت ہے، سینے کی جلن ہے، وہ اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ اس کے بعد یہی ہمارے ہاں میٹروپولیٹن سٹیز میں بھی، لاہور، کراچی، ہر جگہ پانی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو ہر دوسرا شخص ٹائیفائڈ کا، ایچ پائلوری کا، یا کسی نہ کسی ہیپاٹائٹس وغیرہ کا کیریئر آپ کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب گٹ ہیلتھ پور ہو جاتی ہے، بیماری کی طرف جاتی ہے، تو یہ سارے کے سارے جو جراثیم ہیں، سالمونیلاز ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، باڈی کی پی ایچ جو ہے نارمل نہیں رہتی، تو وہ اس طرف آ جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ اینٹی بائیوٹکس استعمال کرنے سے بھی گٹ ہیلتھ جو ہے متاثر ہوتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جو اس کے بنیادی ٹریگرز ہیں نا، یہ دو ہی ہیں، ایک زیادہ اینٹی بائیوٹکس اور ایک پین کلرز، ایکسیسو پین کلرز۔ پین کلر ہم فیشن کے طور پر بھی کھا رہے ہیں، مطلب سکون کے لیے بھی کھا رہے ہیں، اور مزدور طبقہ ہمارا بہت پین کلر کا استعمال کرتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وہ الرجی کی جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں، جی وہ بھی کھا رہا ہے، جو ریگولر کوئی بھی چیز لیں گے نا، ہیبچوئل، مطلب اگر کسی بھی معالج نے لکھ کر دی ہے 4 ہفتے کی میڈیسن، تو وہ والی میڈیسن سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، یا نسخہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں ہمارے ہاں، تو گھر میں کسی کو بھی وہ دوبارہ کوئی معاملہ ہو تو یا تو وہ میڈیسن جو بچی ہوگی وہ دے دیتے ہیں، یا وہی اسی نسخے سے دوبارہ لے آتے ہیں، یہ سیلف میڈیکیشن میں۔ اور پھر وہ پین کلر کا ہمارے ہاں بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے، جو گٹ ہیلتھ کو متاثر کر رہا ہے۔ اس کے میں ٹریگرز جو ہے نا تھوڑے سے آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ جو پین کلرز کے بعد جو ہماری فوڈ ہیبٹس ہیں نا، وہ ٹھیک نہیں ہیں اوورال۔ یہ جو کھانا ہم روزانہ گھروں میں کھاتے ہیں، یہ شادی بیاہ کا کھانا ہے، مطلب اتنا مرغن، اتنے زیادہ مرچ مسالے۔ سرخ مرچ کے خلاف تو کمپین چلنی چاہیے۔ ہمارے ہاں سرخ مرچ کے علاوہ، سرخ مرچ کے بغیر کوئی کھانا بنتا نہیں ہے۔ یہ کوئی اتنی مفید چیز نہیں ہے، بس یہ چسکے کے لیے شامل کی ہمارے بڑوں نے، اور وہ پھر چلتے چلے گئے۔ ڈی ہائیڈریشن گٹ ہیلتھ کو بہت متاثر کرتی ہے۔ ہم مناسب خیال نہیں رکھتے اپنے آپ کو، باڈی کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ سب سے جو بڑی چیز ہے گٹ ہیلتھ کو جو متاثر کرتی ہے، وہ سٹریس ہے، انزائٹی اور سٹریس ہے۔ اچھا، سٹریس، ہر طرح کا سٹریس، جو اور یہ ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص آج کل سٹریس سے بچا ہو، وہ بھی گٹ ہیلتھ کو پرابلم کرتا ہے۔ اور سموکنگ، جو ریگولر سموک کرتے ہیں وہ لوگ، جو چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، اور جو کافی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی گٹ ہیلتھ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پریگننٹ وومنز جو ہیں، وہ تو ایک پرابلم ہوتی ہے، ان کے ریفلیکسز بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر وہ خیال نہیں رکھتی ہیں، تو وہ جو ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، وہ جو سمٹمز اس میں صرف رہنی چاہیے، اس کے بعد ان کو ٹھیک ہو جانا چاہیے، تو وہ اپنا خیال نہیں رکھتی، تو وہ مستقل ہو جاتی ہیں وہ بیماری۔ وہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو پرابلمز ہوتی ہیں گٹ ہیلتھ کے بعد، لیکن لائف سٹائل کے اندر کون سی ایسی 3 عادتیں جو ہیں ہمیں اپنانی چاہیے جس سے جو ہے ہماری آنتوں کی صحت برقرار رکھ سکے، گٹ ہیلتھ اچھی ہو سکے؟ کون سی ایسی 3 عادتیں وہ بتا دیں۔ سب سے پہلے تو فوڈ ہیبٹ ہے۔ جو فوڈ ہیبٹ ہے وہ ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو بھی کھانا کھائیں وہ سادہ ہونا چاہیے، کم مرچ مسالوں کا ہونا چاہیے۔ جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جیسے سرخ مرچ کا ہم بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مرچ کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ سرخ مرچ بھی تیز مسالے بھی نکال دیں۔ اس کے علاوہ یعنی کہ فوڈ ہیبٹس کے علاوہ سلاد کا لازمی استعمال کرنا چاہیے۔